بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے آداب و سنن یہ ہے۔ مسئلہ: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر رومال یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ مسئلہ: سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ مسئلہ: مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالیں، دوسرے سے اس میں مدد نہ لیں، یعنی اس کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے۔ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ بوسی یا آٹے یا بیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ اس زمانے میں صابن سے ہاتھ دھونے کا رواج ہے، اس میں بھی حرج نہیں۔ کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں۔ اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کر دی۔ ہاں، جنب نے اگر منہ نہ دھویا تو مکروہ ہے، اور حیض والی کا بغیر منہ دھوئے کھانا مکروہ نہیں۔ کھانے سے قبل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اس کے بعد جوانوں کے۔ یہی حکم علماء اور مشائخ کے۔ کھانے سے قبل ان کے ہاتھ آخر میں دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد ان کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اور ختم کر کے الحمدللہ پڑھیں۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے یہ کہے: بسم اللہ فی اولی و آخری۔ بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ ساتھ والوں کو اگر یاد نہ ہو تو اس سے سن کر انہیں یاد آ جائے، اور الحمدللہ آہستہ کہے، مگر جب سب لوگ فارغ ہو چکے ہوں تو الحمدللہ بھی زور سے کہے کہ دوسرے لوگ سن کر شکر خدا بجا لائیں۔ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کا پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے۔ نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں۔ تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔ بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر کھانا بھی مکروہ ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کی کھا لینا اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے۔ ہاں، اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معلوم ہے کہ یہ ٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے، تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اس کا بھی ہے۔ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ روٹی جب دسترخوان پر آ گئی تو کھانا شروع کر دے، سالن کا انتظار نہ کرے۔ اسی لیے عموماً دسترخوان پر روٹی سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ روٹی کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر اگر دسترخوان پر گر گیا، اسے چھوڑ دینا اسراف ہے، بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے۔ پیالے کے بیچ سے شروع نہ کرے، بلکہ ایک کنارے سے کھائے۔ جو کنارہ اس کے قریب ہے وہاں سے کھائے۔ جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ایک جگہ سے کھائے، ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں، اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں لا کر رکھی گئیں تو ادھر ادھر سے کھانے کی اجازت ہے کہ یہ ایک قسم کی چیز نہیں۔ کھانے کے وقت بایاں پاؤں بچھا دے اور دائیں کھڑا رکھے، یا سرین پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھے۔ گرم کھانا نہ کھائے اور نہ کھانے پر پھونکے، نہ کھانے کو سونگھے۔ کھانے کے وقت باتیں کرتا جائے۔ بالکل چپ رہنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، مگر بیہودہ باتیں نہ کرے بلکہ اچھی باتیں کرے۔
کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لے، ان میں جوٹا نہ لگا رہنے دے، اور برتن کو انگلیوں سے پوچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ کھانے کی ابتدا نمک سے کی جائے اور ختم بھی اسی پر کریں، اس سے 70 بیماریاں دفع ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ: راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔ مسئلہ: دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے، اگر کھانا ہے تو کھا لے، ورنہ مرغی، گائے، بکری وغیرہ کو کھلا دے، یا کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دے کہ چیونٹیاں یا چڑیا کھا لیں گی، راستے میں نہ پھینکیں۔ مسئلہ: کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ برا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، اگر پسند آیا تناول فرمایا، ورنہ نہ کھایا۔ کھانا کھاتے وقت جب کوئی آ جاتا ہے تو ہندوستان کا عرف یہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ۔ اگر نہ پوچھے تو طعن کرتا ہے کہ انہوں نے پوچھا تک نہیں۔ یہ بات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، مگر بلانے والے کو یہ چاہیے کہ یہ پوچھنا محض نمائش کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے پوچھے۔ یہ بھی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم اللہ۔ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہاں بسم اللہ کہنے کی کوئی معنی نہیں، اسے موقع پر بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع فرمایا ہے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ تم کو زیادہ برکت دے۔ مسئلہ: باپ کو بیٹے کا مال کی حاجت ہے، اگر احتیاط اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام نہیں ہے کہ اس چیز کو خرید سکے تو بیٹے کی چیز بلا کسی معاوضہ کے استعمال کرنا جائز ہے، اور اگر دام ہے مگر چیز نہیں ملتی تو معاوضہ دے کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ بیٹا نالائق ہو، اگر لائق ہو تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے سکتا ہے۔ مسئلہ: ایک شخص بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا کہ لوگ اپنی حالت بیان کریں، تو جس کو اس کی یہ حالت معلوم ہے اس پر فرض ہے کہ اسے کھانے کو دے تاکہ گھر سے نکلنے کے قابل ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا اور وہ بھوک سے مر گیا تو جن لوگوں کو اس کا یہ حال معلوم تھا سب گنہگار ہوئے، اور اگر یہ شخص جس کو اس کا حال معلوم تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ دوسرے سے کہے اور لوگوں سے کچھ مانگ لائے، اور ایسا نہ ہو اور وہ مر گیا تو یہ سب جو لوگ اس کا یہ حال جانتے تھے سب جو ہے گنہگار ہوئے۔ اور اگر یہ شخص گھر سے باہر جا سکتا ہے مگر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانگے، اور کسی کے پاس صدقے کے تعلق سے کوئی چیز ہے تو اس آدمی کو دینا واجب ہے، اور اگر وہ محتاج شخص کما سکتا ہے تو کام کر کے پیسے حاصل کرے، اس کے لیے مانگنا حلال نہیں۔ محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں ہے مگر یہ کر سکتا ہے کہ دروازے پر جا کر سوال کرے تو اس پر ایسا کرنا فرض ہے، ایسا نہ کیا اور بھوک سے مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ کھانے میں پسینہ ٹپک گیا یا رال ٹپک پڑی یا آنسو گر گیا، وہ کھانا حرام نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور اس سے طبیعت کو نفرت پیدا ہو گئی، وہ پیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ: روٹی میں اگر اپلے کا ٹکڑا ملا اور وہ سخت ہے تو اتنا حصہ توڑ کر پھینک دے، پوری روٹی کو تجس نہیں کہا جائے گا، اور اگر اس میں نرمی آ گئی تو بالکل نہ کھائے۔ نالی وغیرہ کی کسی ناپاک
جگہ روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو اس پر یہ لازم نہیں کہ اسے نکال کر دھوئے اور کسی دوسری جگہ ڈال دے۔ مسئلہ گیہوں کے ساتھ آدمی کا دانت پس گیا، اس آٹے کو نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ جانوروں کو کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ گوشت سڑ گیا تو اس کو کھانا حرام ہے۔ مسئلہ باغ میں پہنچا، وہاں پھل گرے ہوئے ہیں تو جب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھا سکتا۔ اور اجازت دونوں طرح ہو سکتی ہے، صراحتاً اجازتاً ہو، مثلاً مالک نے کہہ دیا ہو کہ گرے ہوئے پھلوں کو کھا سکتے ہو، یا دلالتاً اجازت ہو، یعنی وہاں ایسا عرف و عادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے پھلوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں، مگر جب کہ پھلوں کی کثرت ہو، معلوم ہو کہ توڑ کر کھانے میں بھی مالک کو ناگواری نہیں ہوگی تو توڑ کر بھی کھا سکتا ہے، مگر کسی صورت میں یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے پھل اٹھا لائے۔ ان سب صورتوں میں عرف و عادت کا لحاظ ہے، اور اگر عرف و عادت نہ ہو یا معلوم ہو کہ مالک کو ناگواری ہوگی تو کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ خریف کے موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، اگر وہ پتے کام کے ہوں تو اٹھا لانا جائز ہے، اور اگر مالک کے لیے بیکار ہوں، جیسا کہ ہمارے ملک میں باغات میں پتے گر جاتے ہیں اور مالک ان کو کام میں نہیں لاتا، بھاڑ جلانے والے اور اٹھا لیتے ہیں، ایسے پتوں کو اٹھا لینے میں حرج نہیں۔ مسئلہ دوست کے گھر گیا، جو چیز پکی ہوئی ملی خود لے کر کھا لی، یا اس کے باغ میں گیا اور پھل توڑ کر کھا لیے، اگر معلوم ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا تو کھانا جائز ہے، مگر یہاں اچھی طرح غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ناگوار نہ ہوگا، حالانکہ اسے ناگوار ہے۔ روٹی کو چھری سے کاٹنا نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مثلاً ڈبل روٹی کی چھری سے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو حرج نہیں۔ یہ دعوتوں میں بعض مرتبہ ہر شخص کو نصف شیر مال دی جاتی ہے، ایسے موقع پر چھری سے کاٹ کر ٹکڑے بنانے میں حرج نہیں کہ یہاں مقصود دوسرا ہے۔ اسی طرح اگر مسلم ران بھنی ہوئی ہو اور چھری سے کاٹ کر کھائی جائے تو حرج نہیں۔ مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میز کرسی پر کھانا نصارہ کا طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ہر کام سلف صالحین کے طریقے پر کرنا چاہیے، غیروں کے طریقے کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ خمیری روٹی پکوانے میں نان بائی سے خمیر لے لیتے ہیں، پھر ان کے آٹے سے اسی انداز سے نان بائی لے لیتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ مسئلہ بہت سے لوگوں نے چندہ کر کے کھانے کی چیزیں تیار کی ہیں اور سب مل کر اسے کھائیں گے، چندہ سب نے برابر دیا اور کھانا کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ تو اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح مسافروں نے اپنے توشے اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کھائیں، اس میں بھی حرج نہیں، اگرچہ کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ، یا بعض چیزیں جو ہے اچھی ہیں اور بعض اس کے مد مقابل نہیں۔ مسئلہ کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو کچھ دانتوں سے ریشہ وغیرہ نکلنا، بہتر ہے کہ اسے پھینک دیں، اور نگل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں، اور خلال کا تنکا یا جو کچھ خلال سے نکلا اس کو لوگوں کے سامنے نہ پھینکے، اسے لیے رہے جب تک کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز پھینکنے کی نہ لائی جائے، اگر پھینکنے کی چیز لائی جائے تو اس میں پھینک دے۔ پھول اور میوے کے تنکے سے خلال نہ کرے، خلال کے لیے نیم کی سیک بہت بہتر ہے
کہ اس کی تلخی سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور یہ مسوڑے کے لیے بہت مفید ہے۔ جھاڑو کی سیکیں بھی اس کا کام کر سکتی ہیں جبکہ وہ کوری ہوں، مستعمل نہ ہوں، یعنی کہ استعمال کی ہوئی نہ ہوں۔